बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कदरमन कतन को प्रोग्राम खैर खबर द खैबर पख्तूनख्वा زه تاسو هوست رضا غزنوي تاسو ته ما هرکله لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ تاسو لپاره کله هم دا پروګرام وړاندې کوو نو زموږ مقصد هم دا غي چې څومره ښه خبرې دي موږ سره هغه تاسو له ورکو چې لایف کې څومره پوزټیو وایبز موږ ته بکار دي خپل غیر چاپیره نو هغه وایبز په حق له هم تاسو سره لکه شان موږ ډسکشن وکړو خاص توګه باندې کله لایف سټایل باندې خبرې راشي یا زموږ د صحت په حواله سره خبرې راشي نن سبا چې کوم صورتحال دی ظاهري خبره ده موږ ټول کې لږه شانته یره هم شته ولې چې کرونا په حواله سره کوم خبرو کو نو دا داسې وبا ده چې ورځ تر ورځ چې کوم دی دې کې چې کوم پیشنټس زه وایم که ډیت شوي دي نو هغه تعداد ډېر زیات سیوا شوی دی خو د ټولو خبرو باوجود مونږ څه کولی شو مونږ کم قسمه احتیاطي تدابیر اپنولی شو او دې نه علاوه دې وبا نه علاوه چې کوم زموږ ژوند کې نور داسې مسلې دي مطلب صحت په حوالې سره نو هغې سره مونږ څنګه ډیل کولی شو او کومه طریقه چې کوم ده هغه ټولو نه زیات مونږ لپاره ښه هم ده او سیفسټ هم ده نو دا ټولې خبرې کول لپاره پروګرام کې مونږ سره یو ډېر ښکلی چې مونږ وایو چې میلمه هم ناست دی هغه میلمه په دې ښکلی دی چې هغه ډاکټر دی او نن یو وارې بیا مونږ سره چې کوم دی ډاکټر موجود دی صرف دې لپاره چې تاسو له مونږ هیلث ټپس شیر کړو او خاص توګه باندې که مونږ هیلث ټپس پورې خبره کوو نو ډېر داسې خلک دي هغه دا نه غواړي چې هغه ایلوپیتھک ډاکټرس ته لاړ شي هغه بیا هومیوپیتھکس ته رخ کوي نو دې لپاره مونږ سره نن پروګرام کې چې کوم ګیسټ موجود دی هغه هم هومیوپیتھک ډاکټر دی ډاکټر عابد سر ویلکم ټو د پروګرام تھینک یو کتن کوم ډاکټر عابد چې کوم دی د هومیوپیتھک ډاکټر دی او دې سره چې کوم خبرې دي هغه نن به موږ اردو کوو ولې چې کوم هغه کتون کې څوک چې خیبر پختونخوا کې موجود دي او ورسره به اردو هم پوهیږي ڈاکٹر عابد نن موږ سره په پروګرام کې موجود دی نو ڈاکٹر سره به خبریں شروع کو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور جس طرح کی صورتحال ہے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا پروگرام تھوڑا سا آج مکس اپ چلے گا کیونکہ آپ جو ٹپس شیئر کریں گے صحت کے حوالے سے خاص طور پہ اگر بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے لاسٹ پروگرام میں بھی اسی طریقے سے ہم نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اسی لیے انوائٹ کیا تھا تاکہ ہمیں کلیئر ہو سکے کہ کس طرح ہم صحت کے حوالے سے مزید پریکاشنری جو سٹیپس ہیں وہ لے سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایسی میڈیسن کھانا پسند نہیں کرتے جو ان کے لیور پہ اثر کرتی ہو یا جو اس قسم کی ان کے جسم کے اندر ایک بیماری ٹھیک کرتے ہوئے دوسری چیز کو افیکٹ کر دے تو آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ تو کیا شیئر کرنا چاہیں گے تھوڑا سا جو ڈفرینشیٹ میں کرنا چاہ رہا تھا اسٹارٹ میں میرے خیال میں آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے ایلوپیتھک ڈاکٹر اور ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر دونوں کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر کے اگر آپ بتانا چاہیں تو ہاں ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہوتا ہے چاہے وہ ہومیوپیتھک ہو یا ایلوپیتھک ہو لیکن ان کی ٹریٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو علاج کرتے ہیں وہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہیں جو بل بیسل ہوتی ہیں وہ بیماری کا علاج ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو خام حالت میں کوئی بھی جڑی بوٹی ہوتی ہے وہ بیماری پیدا کرتی ہے پھر اس کو ہم جب پروٹیٹائز کرتے ہیں تو اسی بیماری پہ اس کو یوز کرتے ہیں جیسے ایلوپیتھی میں آپ کہہ سکتے ہیں ویکسین ایلوپیتھک والوں کو ذرا سمجھ آ جائے گی کہ ہومیوپیتھک والے جو طریقہ کار ہے وہ ذرا اس سے ڈفرینس ہے ٹھیک ہے تو اور جو ایلوپیتھک کا طریقہ وہ تو بیماری کو دبا دیتے ہیں ان کی میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ انفیکشن کو دبا دیتے ہیں اینٹی بائیوٹک وغیرہ یوز کرواتے ہیں جس سے وہ بیماری اندر سے پوری طرح کیور نہیں ہوتی ہے لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے وہ پوری طرح کیور ہو جاتی ہے اچھا سر ایک چیز جس طرح آپ نے بھی بتایا میڈیسن کے بارے میں اگر تھوڑا سی گفتگو آگے لے کے چلیں آپ کے خیال میں مطلب آپ خود ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر بھی ہیں اور ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ میڈیسن سے اپنی جان چھڑواتے ہیں میں نے بتایا معدے کی بیماری ہو جاتی ہے مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں کیونکہ میڈیسن کے سائڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن پھر جب آپ جاتے ہیں ہومیو کی میڈیسنس کے حوالے سے گولی کا ذائقہ بھی بہت مزیدار قسم کا ہوتا ہے بچے بھی کھا لیتے ہیں بڑے بھی کھا لیتے ہیں ان کو اکثر پانی وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے جو لیکوڈ فارم میں میڈیسن ہوتی ہے وہ پانی میں مکس کر کے وہ لوگ یوز کرتے ہیں تو مطلب اس طرح سے جب ہم لوگ ڈفرینس دیکھتے ہیں دونوں چیزوں کا آپ کے خیال میں ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کس طرح سے جو ہے میڈیسن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے بین بھی ہوئی ہیں پھر ادھر ہومیوپیتھک دیکھتے ہیں تو وہ سیف سائڈ آ جاتی ہے ہومیوپیتھک میں تو کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہوتی جو ابھی تک بین ہوئی ہو کبھی اچھا کیونکہ یہ جب پروو کی جاتی ہیں جب ان کو بنایا جاتا ہے اس مرحلے سے گزارا جاتا ہے تو یہ انسانوں پہ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جی اچھا وہ ایلوپیتھک کی طرح جانوروں پہ یا کسی اور چیز پہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا تو جب انسانوں پہ استعمال ہوگی تو پھر
ظاہر ہے اس کے سائیڈ افیکٹ یا اس کے جو مضر افیکٹ جتنے بھی ہوں گے وہ اسی وقت دیکھ لیے جاتے ہیں، اور اگر وہ سوٹیبل نہیں ہوتی تو اس کو شامل نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو معدے کی بیماری بہت زیادہ ہے، کامن ہو چکی ہے بہت زیادہ، ہر دوسرے بندے کو، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ معدے کی بیماریاں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں اور آپ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ معدے کی بیماریاں بڑھنے کی وجہ تو ہمارا لائف سٹائل ہے کہ ہم اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں کہ کھانے کو بھی ٹائم نہیں دے سکتے۔ اگر دوپہر کا کھانا 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم 3-4 بجے جا کے کھاتے ہیں اس کو، پھر وہ پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوتا، آگے رات کا کھانا آ جاتا ہے پھر وہ کھاتے ہیں، تو ہمارا معدہ جو ہے اس کو ڈبل ٹرپل کام کرنا پڑتا ہے، پوری طرح کھانے کو ہضم بھی نہیں کر پاتا ہے۔ تو جو پھر ہماری اتنی مرغن غذائیں ہوتی ہیں، اتنے اس میں مسالے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو جنک فوڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں ہم، وہ اور زیادہ معدے کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، اگر ہم اس کو صحیح کر لیں تو معدے کی تقریباً 50% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب آج کل لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، لوگوں نے کھانا پینا بڑھا دیا ہے، ڈبل ہو گیا لوگوں کا کھانا پینا بھی، اور خاص طور پہ آپ نے جو بات کیا فاسٹ فوڈس کے حوالے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہاں ظاہر ہے اس میں تو احتیاط کرنی چاہیے نا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتے، آپ کی واک بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ہے، پھر کھانے کو تھوڑا سا کم کر کے کھانا، یہ تو سنت بھی ہے کہ کھانا جو ہے نا وہ تھوڑی بھوک رکھ کے چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا سر، ویسے معدے کی جو بیماری ہے اس کے لیے آپ لوگ ٹریٹمنٹ اور کھانے کو خاص کر کھانے کو ہضم صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 32 دانت دیے ہیں، تو کم از کم ایک نوالے کو 32 دفعہ چبانا چاہیے، پھر اگر اس کو 32 دفعہ چبا کے ہم معدے میں لے کے جائیں گے تو معدے کا کام آدھا رہ جائے گا۔ ہم تو وہ پورا کا پورا نوالے گلے سے نیچے لے جاتے ہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے اکثر بعض لوگوں کو اس طرح کرنے میں بھی۔ ہاں، اوپر سے پانی پیا، نیچے کیا، پھر پانی پیا، نیچے کیا، تو اٹھ کے چلو جی کھانا ہو گیا۔ اچھا، اس طرح تو معدہ خراب ہی ہوگا۔ پانی پینا کس حد تک، مطلب بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، بہت ویل ایجوکیٹڈ ویل ڈریسڈ ہوں گے لیکن ہر تھوڑی تھوڑی بات پانی پی رہے ہوں گے، تو یہ نقصان کا باعث بنتا ہے معدے کے لیے؟ بالکل، پانی کو کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا پانی پینا چاہیے تاکہ آپ کا گلا کھانے کے لیے صاف ہو جائے، اس کے بعد کھانا کھائیں، درمیان میں اگر چاہیں تو تھوڑا سا پانی پی لیں، ورنہ نہ بھی پئیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ جب پوری طرح آپ کھانا کھا چکے ہیں تو پھر تقریباً 20 منٹ کے بعد پانی پینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا سر، ویسے کافی مطلب سیٹسفیکٹری آنسر ملا ہے مجھے بھی اور تمام تر ناظرین کو ملا ہوگا۔ اچھا، میں چاہتا ہوں سر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا کلینک کس جگہ پہ ہے، اور تاکہ جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اور جو آپ کے ریگولر پیشنٹس ہیں ان کو بھی ٹائمنگ کا کنفیوژن ہو، کیونکہ موجودہ صورتحال ایسی ہے، کچھ کلینکس بند ہیں، کچھ کھلے ہوئے ہیں، تو وہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ ساتھ میں بتائیے گا آپ کی اسپیشلٹیز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ میرا کلینک مردان میں شیخ ملتون ٹاؤن کے بالکل ساتھ ہے، مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، فیملی ہومیوپیتھک اسپتال کے نام سے ہے، اور ٹائمنگ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور معدے کے امراض کا بھی علاج کرتے ہیں ہم، خاص کر جو علاج کرتے ہیں ہم وہ ارک و نساء، جوڑوں کا درد، فالج اور بے اولادی۔ سر تینوں بڑے زیادہ ایسے کور ایشوز ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں پورے پاکستان کے اندر، تو مجھے یہ بتائیے گا آپ اگر سٹارٹ لیتے ہیں، ہم لوگوں نے لاسٹ پروگرام میں بھی بے اولادی کے حوالے سے جب بات کی تو بہت سارے لوگوں نے کال کی، خاص طور پہ خواتین نے خود کال کی اور انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا کہ وہ اپنا علاج کروانا چاہتی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر اسی چیز سے سٹارٹ لیتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے تو اس میں بہت ساری خواتین ہیں جو کافی پریشر میں ہوتی ہیں بے اولادی کی وجہ سے، ان کو اپنے سسرال میں بہت زیادہ پرابلمس کا جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو مطلب کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور پھر جن ڈاکٹرز کے پاس یہ جو میڈیکیشنز ان کی چل رہی ہوتی ہیں ان سے ان کو اور بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دوسرے طریقہ علاج کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج ایسا ہے کہ اس سے جو آپ کی متعلقہ بیماری ہے صرف وہی ٹھیک ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور بیماری کم از کم نہیں لگے گی۔ نہیں لگی؟ ہاں جی، باقی جو بے اولادی کے بارے میں عورتوں میں پرابلمز ہوتی ہیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کے ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے تقریباً 10-12 ہفتے کی ٹریٹمنٹ ضروری ہوتی ہے، تو وہ تو پھر پیشنٹ کی نوعیت دیکھ کے اس کے مطابق
اس کی جو ہے اچھا ٹریٹمنٹ ویسے کی آپ جاتی لوگ کا پروسیجر کیا ہے؟ مطلب کسی بھی بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ پیشنٹ سے بات کرنے کے علاوہ مطلب ان طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ضرورت پڑے تو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں، ورنہ تو ہمارا جو طریقہ علاج ہوتا ہے وہ تو سمٹم کے تھرو ہی کرتے ہیں ہم. جو پیشنٹ میں علامات ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے کرتے ہیں. جیسے آج کل کرونا بھی صرف علامات سے پہچانا جا رہا ہے، کسی ٹیسٹ سے نہیں. ویسے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ چیز آ رہی ہے. اچھا ویسے آپ اپنے کلینک میں تو پرابلم نہیں آ رہی اس حوالے سے، کیونکہ آپ نے جس طرح بات کی آپ کا پورا ایک ہاسپٹل ہے اور پھر اس ہاسپٹل میں بہت سارے پیشنٹس آتے ہوں گے جن کو خدا نہ خواستہ کرونا بھی ہو سکتا ہے، تو پریکاشنری میجرز کیا یوز کر رہے ہیں آپ لوگ اور کس طرح سے ساری سچویشن کو ڈیل کرتے ہوئے نارمل پیشنٹس کو چیک کر رہے ہیں؟ ہم جو ضروری احتیاط ہوتی ہیں وہی کرتے ہیں، وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں کہ مناسب ڈسٹینس پہ بندے کو بٹھاتے ہیں، پیشنٹ کو اپنی اپنی باری پہ آئیں. اس کے علاوہ ماسک یوز کرواتے ہیں، گلوز یوز کرواتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت ہم سے ہو سکتا ہے وہ مختلف چھڑکاؤ بھی کرواتے ہیں. اسپرے وغیرہ مطلب اسپرے پراپر ہو وغیرہ رہا کرواتے ہے ہیں. تاکہ لوگ جو نارمل پیشنٹس ہیں ان کا علاج ہو جو سکے. پیشنٹ نیا آتا ہے اس کو اسپرے کر کے اس کو بٹھا دیتے ہیں پھر، تاکہ وہ جو ہے بالکل کلیئر ہاں ہو جائے. اگر گھر سے وہ صحیح طریقے سے آیا ٹھیک آیا تو کم از کم ہمارے پاس آ کے بیمار تو نہ ہو یہ جائے. بھی بڑا اہم بات ہے آپ کی. اچھا سر، آپ نے جس طرح بات کی بے اولادی کے حوالے سے اور پھر اس کے علاج کے حوالے سے آپ نے بتایا، تھوڑا سا مزید اگر ہم لوگ ان بیماریوں کے حوالے سے بات کریں، آج کل جو سب سے ایک اور کامن بیماری ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پٹھوں اور جوڑوں کے درد کی بھی ہے. بہت سارے ایسے جوان ہیں جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے، وہ پھر مختلف قسم کے پین کلرز کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر انجیکشنز پہ پلٹ جاتے ہیں اور پھر ان کی کڈنیز پہ جو ہے اثر پڑ رہا ہوتا ہے اور پھر یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے اور وہ سفر کرتے رہتے ہیں. تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے کچھ بتائیں. جو تو لوگ ایلوپیتھک میڈیسن یوز کرتے ہیں، میں ایلوپیتھک کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. سر لیکن کمپیریزن تو آپ کریں گے نا. تو اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ پین کلر استعمال کراتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اس کے خاص ٹریٹمنٹ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی پھر ساتھ تھوڑا بہت وہ اسٹیرائڈ بھی دیتے ہیں. تو اگر آج کل تو میں نے دیکھا ہے 22-23 سال 24 سال کی عمر کے لوگوں کو بھی یہ بیماری ہے، ایگزیکٹلی، خاص کر عورتوں میں. تو وہ پھر یہ میڈیسن یوز کرتے رہتے ہیں. جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اس کی تھوڑی پوٹینسی بڑھا دیتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اب ہمارے پاس آپ کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ہومیوپیتھک میں الحمدللہ ایسی میڈیسن موجود ہیں کہ آپ اگر انیشل سٹیج پہ ہی اس کا علاج کروانا شروع کریں تو آہستہ آہستہ وہ کیور ہو جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی بالکل. ٹھیک ہو گیا. اچھا ویسے اس کی کوئی اسپیسیفک نام وغیرہ ہے کسی میڈیسن کا، تاکہ اگر کوئی بندہ اپنے لیے لینا چاہے تو یہ چیز؟ نہیں، اس میں ہومیوپیتھک میں خاص کر کہ کسی مرض کے لیے ہم کسی ایک میڈیسن کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ پرفیکٹ اس میڈیسن مرض کے لیے ہے. ہم مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں. زبردست جی. اصل بات بھی یہ ہونی چاہیے، باقی ڈاکٹرز کو بھی چیز دیکھنی چاہیے. پرابلم یہ ہے نا سر، میں بڑی کلیئر بات کروں آپ کو کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹرز جو کہ خاص طور پہ ایلوپیتھک کے حوالے سے ہم بات کریں تو بڑا زیادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں. ہزاروں روپے ان کی فیسز ہوتی ہیں، پھر ہزاروں روپے کی دوائیاں لینی پڑتی ہیں ان کو، پھر بھی ان کو جا کے ویٹ کرنا پڑتا ہے ان کا علاج معالجے میں. ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. جو ملکی صورتحال ہے، معاشی صورتحال پہلے سے ہی کافی زیادہ ہماری افیکٹ ہوئی ہوئی ہے. تو آپ اس تو پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں، مطلب مجھے خود بھی پتہ ہے کہ اگر علاج کروانا ہے آپ نے بہتر طریقے سے اپنی صحت کی باقی چیزوں کا آپ نے خیال رکھتے ہوئے چلنا ہے تو ہومیوپیتھک سب سے بیسٹ رہتا ہے آپ کے لیے. جو آپ کی نارمل بیماریاں ہیں، مطلب آپ جیسے پٹھوں کے درد کی بات کی، تو اس طرح کی بہت ساری بیماریاں اور بھی ہیں انسان کے اندر. تو آپ خود کیا سجیسٹ کرتے ہیں پھر لوگوں کو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے ان کو، مطلب آپ کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے؟ ایک تو اپنی غذا پہ ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے. کسی بھی بیماری کا جو ہے نا، جو چیزیں سمجھیں کہ اس بیماری میں نقصان دہ ہیں ان سے پرہیز کریں، اور جو اس کے لیے معاون ثابت ہوں، مددگار ثابت ہوں، وہ غذا کھانی چاہیے. اس سے علاج میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور ٹریٹمنٹ بھی آسانی سے ہوتی ہے اور جلدی ریکور بھی کر جاتا ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر ایک چیز سے منع کر رہے ہیں کہ کم از کم ڈیوریشن ہے جو آپ کی یہ ٹریٹمنٹ کی اس میں نہ لیں، لیکن گھر میں جا کے آپ وہی استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. تو اس میں ڈاکٹر کا بھی کوئی قصور نہیں ہوگا. پھر تو اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں، صحیح طریقے سے چلیں، صحت کے اصولوں پہ عمل کریں،
واک کریں, کھانا کھاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ چیز ہم نے کھانی ہے یہ نہیں کھانی ہے, تو پھر میڈیسن بھی اس کے ساتھ افیکٹ کرتی ہیں اور جلدی اچھا, بندہ میں ٹھیک ایک ہو جاتا سوال کرنا چاہ رہا ہوں, شاید آپ کو تھوڑا عجیب بھی لگے, لیکن میرے ذہن میں جو بہت ایک آتی ہے بات, آج کل ہر جگہ پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں جگہ جگہ پہ, ان کے پاس پراپر سرٹیفکیشن بھی نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے اپنی سیٹ اپ وہ کھولا ہوا ہوتا ہے, ان کو اسکن کی بہت زیادہ ڈیزیز ہو جاتی ہیں. پھر اسکن کی ڈیزیز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, ایک تو اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آج کل کامن جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں یہ بہت زیادہ پرابلم بڑھ چکی ہے. خواتین کی بات کریں تب بھی ہے, مرد حضرات کی بات کریں تب بھی ہے, چہرے کے اوپر ان کے مختلف قسم کے دانے بھی نکل رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہم بات کر لیں اگر بہت سارے ایسے بال نکل رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو خاص طور پہ خواتین کو بڑا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہومیوپیتھک کے پاس اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ ان ایشوز کے لیے بہت کم آتے ہیں, تو آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح کے ایشوز پہ؟ سب سے پہلے تو اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ لیڈیز جینٹس میں ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب اور ہارمونز کی خرابی کی وجہ جو آج کل سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ برائلر چکن ہے, کیونکہ یہ ہماری خوراک میں بہت زیادہ شامل ہو گیا. تو نوجوان لڑکے لڑکیاں بلکہ جب وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی خوراک میں یہی سارا کچھ ہوتا ہے. ڈبے کا دودھ, یہ برائلر مرغ, برائلر انڈا, یہ جو سافٹ ڈرنکس وغیرہ, یہ چیزیں ہارمونز کو خراب کرتی ہیں, ہماری ہڈیوں کو خراب کرتی ہیں. تو جب ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو عورتوں کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں, اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کی طرح باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے یہ تو کنٹرول جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ بنایا مرد اور عورت کے درمیان ڈفرینس کرنے کا, وہ ہارمونز اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو جب ہمارے ہارمونز خراب, اور جب ہم ٹریٹمنٹ اس کی پھر ہارمونز کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, جب وہ ٹھیک نارمل طریقے سے کام کرنا شروع ہوتے ہیں تو عورتوں کے چہرے سے بال ختم ہو جاتے ہیں, دانشانے بھی, اور یہ جو باقی پرابلم جو بھی آتی ہیں ہارمونز کی وجہ سے, بانجھ پن کی بہت زیادہ پرابلمز آ جاتی ہیں اس میں. تو مطلب یہ جو نقصان ہے سارا یہ ہائبرڈ مردوں میں فوڈ جو کیا کہتے ہیں ہارمونز کے علاوہ جسموں کی کمی بھی ہو جاتی ہے. مطلب یہ سارا کچھ جو ہے یہ صرف ہائبرڈ فوڈ جو کھایا جا رہا ہے یہ ہم جو لوگ آج نہ کل ہمارا جانتے ہوئے. فوڈ ہے نا, یہ تو ہماری نسلوں کو خراب کر رہا ہے. آنے والے وقت میں اور زیادہ اس میں پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ہم یہی کہیں گے اس بارے میں کہ اپنے کھانے پینے پہ احتیاط کریں, کیونکہ ابھی تک ہم نے بات کی میدے کے حوالے سے, اس کے علاوہ جب بات کی ہم لوگوں نے ساتھ ہی ارک النساء کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے, یا پھر جو یہ کھانے سے ہی ان کا تعلق ہے, بالکل کیونکہ صحت جو ہے وہ اس سے خراب ہوتی ہے. تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بھی ساتھ پشتو میں بتایا چلیں, وہ لوگ جو کہ اگر اردو کو نہ سمجھ آ رہی ہو تو ان کو بتائیں کہ ان کو ڈاکٹر عابد بنگ سر ناز دے اسٹوڈیوز کے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز دی اور نن چکم خبر زمون روانی دی آخو سے پورے چکم خبر ہوئی آگدی میدے پہ حوالے سرا خلق چکم میدے تکلیف لدی نو بالکل ڈاکٹر عابد چکم کلینک دے مردان کے تاسو التهم تلیشه ورسره ورسره چکم خبر ہوئی شے ارکو نساء غي غټه مسله ده نن سبا چې مونږ ویلی شو د جوړو درد چې کوم دی هر دویم کس دی او هغه کې بیا د عمر هغه تاسو مو ګوري چې تاسو ایج څومره دی خو که تاسو دا مسلې نو بالکل څنګه چې دی ویل زمونږ چې کوم خوراک دی هغه باندې ډیپینډ کوي او هغه علاوه چې کوم سکن ډیزیزز دي هغه باره کې هم ډاکټر عابد همدا خبر وکړو چې مونږ ته لږ شانت خپل خوراک باندې سوچ کول پکار دی چې مونږ څه خوراک کولګي او چکن خاص توګه باندې کم چې نن سبا ډېر زیات مسلې جوړې کړي دي نو دا ټول مسلې چې کوم دي دا زمونږ د خوراک سره تړلې شوي دي. سر آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا, جس طرح سے ہم لوگ تمام تر باتیں کر ہی رہے ہیں, جو پرابلم ہیں ہمارے زندگی کے اندر بہت سارے مشکلات بندے کو فیس کرنی پڑتی ہیں جب صحت جیسی نعمت کسی بھی طرح سے اگر ہم لوگ اس سے محروم ہو رہے ہوں. تو شوگر کی بھی ایک بیماری ہے, ایسی بیماری ہے جو کہ آج کل بچے پیدا ہوتے ہیں تب بھی ان میں دیکھنے میں آتی ہے, پھر نوجوانوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے. پہلے سننے میں یہ آتا تھا کہ جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے, لیکن آج کل ہر دوسرے بندے کو یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, بڑی تیزی سے چیز بھی پھیل رہی ہے. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ علاج کے لیے کیا پھر صورتحال ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے. ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ہم بھی اپنے کلینک پہ شوگر کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس کے لیے کچھ تو میڈیسن استعمال کرواتے ہیں, کچھ غذائیت کے لیے فوڈ سپلیمنٹ استعمال کرواتے ہیں, اور پنکریاز کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو انسولین پیدا کرتا ہے. ہم جو ہے نا یہ
اس چیز کو ہم نہیں مانتے ہیں کہ انسولین دی جائے ادھر سے یا ٹیبلٹ دی جائیں کنٹرول کرنے کے لیے. تو ہم میڈیسن دیتے ہیں, کچھ پرہیز ساتھ کرنا ہوتا ہے, کچھ ایکسرسائز وغیرہ کرنی ہوتی ہے, تو مریض اللہ کا شکر ہے کہ انسولین سے نیچے آ جاتے ہیں. اچھا, یہ تو سر ایک بہت بڑی کامیابی کی بات ہے کہ اگر اس طرح سے ہو پاسبل لوگوں کے لیے, کیونکہ پنکریاس کی آپ بات کر رہے ہیں تو بڑا زیادہ ایشو اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے شوگر کا, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ انسولین ہی ان کا آخری سٹیج ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر انسولین کی شاید ضرورت ہی نہ پڑتی ہو, پھر اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ میڈیسن لینے کی جو آپ لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں. میڈیسن ظاہر ہے اب جب ایلوپیتھی کی میڈیسن سر, ایلوپیتھک جو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, جب تک پنکریاس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے اس وقت تک تو پھر وہ لینی پڑتی ہے, کیونکہ وہ تو آلریڈی وہ لے رہے ہوتے ہیں. جب پنکریاس کی ٹریٹمنٹ ہم شروع کرتے ہیں, جب وہ اپنا کام شروع کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ان کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی لمبی ہوتی ہے کیونکہ اب ہماری غذائیں اس طرح کی ہیں, ہمارا جو ماحول ہے وہ اس طرح کا ہے کہ یہ تو بیماریوں کی مدد کرتا ہے, تو اس کو پھر ٹریٹمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, 6 مہینے لگ جاتے ہیں, سال لگ جاتا ہے شوگر کو بالکل کیور ہونے تک. اچھا سر, شوگر ہوتی کیوں ہے, تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کریں, کیونکہ جس طرح آپ پنکریاس کی بات کر رہے ہیں تو خوراک میں ایسی کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں, جیسے آپ نے بہت سارے ایشوز کا بتا دیا ہمارے کھانے پینے سے تعلق ہے, تو پھر شوگر کی بات آ گئی ہے, تو یہ کیا چکر ہے؟ شوگر میں جو ہے نا, جو ہم چینی استعمال کرتے ہیں اس کے رنگ کو سفید کرنے کے لیے کیمیکل یوز کیا جاتا ہے. اچھا, جو سب سے زیادہ ڈیمیج کرتا ہے پنکریاس کو. ٹھیک ہو گیا. تو میرے خیال میں اگر شوگر کی بات کی جا رہی ہے تو جس طرح سے مارکیٹ میں ایک تو پرائز بہت زیادہ ہائی ہے شوگر کی, کافی مہنگی ہو چکی ہے اور آج کل دستیاب بھی بڑی کم ہے لوگوں کو, لیکن تھوڑا سا اگر بات کریں ڈاکٹر صاحب ایسے کیا آپ ایگری کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں کولڈ ڈرنکس پینے سے بھی شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز ہی بات کرتے ہیں. کولڈ ڈرنکس میں نے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ بھی ہماری صحت کے اوپر مضر اثرات ہی چھوڑتے ہیں. یہ ہماری خاص کر یہ جو پیپسی وغیرہ ہے یہ ہماری ہڈیوں کو نقصان دیتی ہے. اکثر لوگ پھول جاتے ہیں. اور دیکھا ہوگا آپ نے آج کل چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ بڑے شوق سے یہ پی رہے ہوتے ہیں. بے تحاشا استعمال ہے جی. ہاں, تو یہ ان کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. خاص کر جو پریگننٹ وومنز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوتی ہے, ان کے آنے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, لیکن ہم تو اس کو فیشن کے طور پہ پی رہے ہوتے ہیں. تو مطلب اس کی روک تھام ہونی چاہیے جلد سے, اس کی روک تاکہ لوگ اپنی صحت کا خیال. پیپسی جو ہے نا اس میں ایک ایسا ایسڈ ہوتا ہے کہ آپ یہ اپنے باتھ روم کی ٹائلیں وغیرہ کسی بھی چیز سے صاف کرے نہیں ہوں گی, اس سے پیپسی سے ہو جاتی ہیں. ہاں جی, ویسے بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں اس حوالے سے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ویڈیوز موجود ہوتی ہیں, ان ویڈیوز کے اندر بڑے کلیئرلی واضح طور پہ لوگوں نے بنائی اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ بتایا جائے کہ اگر اس طرح سے آپ لوگ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کریں, چاہے کسی بھی برانڈ کی کولڈ ڈرنک ہے, تو اس سے کتنا زیادہ خطرہ جو ہے وہ انسان کی باڈی کو پہنچتا ہے. معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, تھوڑی سی گفتگو کا سلسلہ مزید بھی آگے بڑھاتے ہیں اسی حوالے سے, اور جس طرح سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں شوگر کے حوالے سے, ہم نے بات کی مختلف ایسی بیماریاں جو موجودہ صورتحال ہے کرونا کے حوالے سے, مطلب اس کے اوپر آپ کی کیا لوگوں کو اس کے حوالے سے گائیڈ لائن ہوگی, کیونکہ سب جانتے ہیں ہاتھ دھونے یہ سب چیزیں کرنی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ایک عام سا کامن سا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ موسم تبدیل ہوتے ہی زکام وغیرہ بھی لگ جاتا ہے, کیونکہ موسم آہستہ آہستہ کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے. خاص طور پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی, تو موسم آہستہ آہستہ گرمی کی طرف جا رہا ہے, لوگ ٹھنڈے پانی پئیں گے, سب کچھ کریں گے, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے پھر؟ یہ جو موسم ابھی ہر ہے نا, یہ تو اس میں ڈسٹ بہت ہوتی ہے. ابھی بھی میں جس راستے سے گزر کے آیا ہوں تو ادھر تو بہت زیادہ ڈسٹ تھی. تو جی بالکل, اور جس طرح سے ڈسٹ کی بات ہو ہی رہی ہے, ڈسٹ کی وجہ سے پھر نزلہ زکام کھانسی یہ چیزیں جو ہے نا یہ عام ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ڈسٹ سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ اب جو ہی موسم گرم ہوگا نا تو لوگ زیادہ تر شروع کر دیں گے فریج کا ٹھنڈا پانی پینا, تو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہی آپ فریج کا ٹھنڈا پانی پئیں گے یا فریج کی ٹھنڈی چیزیں کھائیں گے تو آپ کے گلے پہ وہ فوری افیکٹ کرے گی. تو آہستہ آہستہ اس کو اپنی عادت بنائیں, ایک دم سے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینا نہ شروع کریں, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ گرمی جتنی تیز گرمی ہوتی ہے اتنا تیز گرم پانی پینا چاہیے. اچھا, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. نہیں, میں تو ایسے پیتا ہوں. اچھا, آپ خود اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ اور میں نے یہ سیکھا ہے میرے ساتھ, میں پہلے میرپور میں ہوتا تھا آزاد کشمیر میں, تو وہاں میرے ساتھ چائنی ڈاکٹر ہوتے تھے. اچھا, تقریباً 5-6 ڈاکٹر تھے.
وہ مئی جون میں بھی ابلتا ہوا پانی پیتے تھے، گرم پانی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں پیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج کل ہمارا اندر کا ٹمپریچر جو ہوتا ہے نا وہ اسی کے برابر ہوتا ہے. جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو وہ ہمارے معدے کو نقصان دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر گرم پانی اس کے ٹمپریچر کے مطابق پئیں گے تو آپ کو فائدہ دے گا. یہ بڑی مشکل کام ہے ناظرین، کیونکہ میں خود بھی سوچوں گا کہ کیسے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں. ایک کالر ہے سر ہمارے ساتھ، کال کی طرف بڑھتے ہیں، تھوڑا سا اپنے کالرز کو بھی انگیج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبر کبھی رقم زینا. جی سر جی میں اعظم علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی اعظم صاحب. سر وہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرا ایک چھوٹا بیبی ہے ماشاءاللہ تقریباً 1.5 سال کا، تو وہ نا کچھ کھا پی نہیں رہا، صرف دودھ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا پیتا. تو اس لیے وہ ڈاکٹر سے انفارمیشن لینی تھی کہ کوئی اچھا سیرپ ہو جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے. فروٹ بھی تو تقریباً وہ بالکل نہیں کھاتا پیتا. تو اس کی جو رنگت ہے نا وہ کافی زیادہ وائٹ ہے، تو رنگت میں تھوڑی سی نا لالی آنی چاہیے، کوئی تھوڑا سا ذرا ڈفرنٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ، صحت میں بھی آ جائے. تو اس کے لیے وہ ذرا تھوڑا سا مجھے آپ نے سر بچے کی عمر کتنی بتائیے؟ 1.5 سال سر، 1.5 سال بچے کی عمر. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ. سر سنیے، آپ نے 3 سال عمر بتا رہے ہیں تقریباً، اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی ان کا سوال تھا آپ سے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اب یہ تو بتایا نہیں کہ ہاں 3 سال عمر ہے بچے کی، ظاہر اب وہ ماں کا دودھ تو نہیں پیتا ہوگا، دوسرا بازار والا دودھ ہی پیتا ہوگا. تو اگر اس کو فیڈر کے ساتھ دودھ دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو فیڈر استعمال نہ کریں، گلاس کے ساتھ یا کپ کے ساتھ، یا بچوں کے لیے وہ ٹریننگ کپ ملتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ آپ اس میں جتنا بھی کریں گے صفائی، وہ کی صفائی صحیح طریقے سے فیڈر کی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بھی اس پہ افیکٹ ہوتا ہے، پھر بچے کا دل وہ ابکائیاں آتی رہتی ہیں، اس کو دودھ پینے کو دل نہیں کرتا یا کچھ، اور ساتھ ساتھ اس کے تھوڑی سی اس کو اب ٹھوس غذا بھی دینی شروع کریں. اچھا، انہوں نے کہا کہ ٹھوس غذا وہ کھا نہیں رہا. ٹھوس غذا جیسے ہے نا بازار سے ملتا ہے، سیئر لیک ہو گیا یا کوئی دلیا وغیرہ اس طرح کی، یا گھر میں گندم کا دلیا بنائیں اور اس میں شہد ڈال کے اس کو استعمال کروائیں. ٹھیک ہو گیا تو جی، پھر بچہ شوق سے کھائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی اور مزید بات چیت بھی آپ کے ساتھ کریں گے. کتن کو ڈاکٹر عابد مکسر ناز دے ہومیوپیتھک ڈاکٹر دے اور دے سن ان کا میں خبر روانی دی اغم تاسو تبا نور بہم ورسره بوي تاسو پروگرام کې لایف کالم کولې شي خدا وخت د یو دمه ټیم دی حاجی چې دم لور جی قدرمنو کتن کو یو عربیت تاسو تبا یو هر کله خیر خبر د خیبر پختونخوا تاسو خپل پروګرام او نن چې کوم پروګرام کې خبرې کیږي لګیا دي هغه صحت په حواله سره دی او خاص توګه باندې هومیوپیتھک ډاکټر موږ سره ډاکټر عابد موجود دي او تاسو هم دې سره خبرې کول شي. سکرین باندې تاسو نمبر ډسپلی کیږي، تاسو پروګرام کې کال وکړئ چې څه بیماری تاسو تپوس کول غواړئ یا خپل صحت متعلق چې تاسو څه هم تپوس لرئ نو تاسو کال کولی شئ او ځان لپاره چې کوم دی هغه تاسو تپوس کولی شئ. اور خبر اور اترو چې کوم سلسلہ تھا وقت کے موضوع نو سر آپ سے بات کرنی جس طرح سے ہم لوگوں نے مختلف بیماریوں پہ بات چیت کی ہے. ایک سوال جو میرے مائنڈ میں بار بار آ رہا تھا اور موجودہ جو صورت حال ہے اس میں ایک بات جو سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور کچھ لوگ اس پہ ہنستے بھی ہیں، کچھ لوگ اس پہ سوچتے بھی ہیں، اور وہ یہ کہ جب سے یہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوئی ہے، مختلف کلینکس بند ہوئے ہیں اور مارکیٹ میں لوگوں کا آنا جانا تھوڑا کم ہوا ہے، تو جو اموات کی شرح تھی اس میں بھی کافی حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے. اور کرونا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو نارمل روٹین میں جو لوگوں کو مختلف قسم کے مسائل درپیش تھے، مختلف حادثات ہو رہے تھے یا صحت سے متعلق جو ان کو مسائل تھے، اس میں خود بخود ایک قدرتی طور پہ کمی دیکھنے میں آئی ہے. کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ نیچر ہے. نیچر جو ہے نا جب قدرتی ماحول جو ہے نا آپ کا وہ صاف ستھرا ہوگا تو بیماریاں کم ہوگی، جب بیماریاں کم ہوگی تو اموات بھی کم ہوگی. ویسے اس بات میں شک بھی نہیں ہے. ہاں، تو جب سے وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں سب سے بڑا وائرس جو ہے نا وہ انسان خود ہے. تو جب سے انسان گھروں میں قید ہو گیا تو نیچر صاف ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھیں صبح صبح کبھی باہر نکلیں، پہلے بھی آپ نکلتے تھے، آج کل بھی نکلیں صبح، دیکھیں کہ کتنا فرق محسوس ہوتا ہے. یہاں تو اتنا وہ لاک ڈاؤن کا اثرات نظر نہیں آتے ہیں، پشاور میں میں نے نہیں دیکھے، لیکن مردان میں کچھ حصے بہتر ہیں. اور پچھلے دنوں میں کشمیر گیا ہوا تھا، ادھر تو بالکل صحیح طریقے سے جیسے لاک ڈاؤن ہوتا ہے نا ویسے ہے.
کہ آپ کو سڑک پہ کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آتی ہے. کوئی ایمرجنسی والی گاڑیاں ہوں گی وہ بھی اس میں صرف 1 یا 2 بندے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں. تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے. اب کرونا وائرس جتنا اس کا خوف پھیلایا گیا پتہ نہیں کیا اس کا مقصد ہے, وہ اتنا خطرناک ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ادھر سے بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زه جاوید خان خبرې کوم د پبونه. جی جاوید خان صاحب, ډاکټر رابط موږ سره ناست دي, څه تپوس کول غواړئ؟ اتفاقا جی د نن 19 منټه مخکې زما یو مېلمه راغلی و. جی نو زما جی 43 سال عمر دی, شوګر مې دی او بلډ پریشر مې دی او ویلیم ګولې 80/5 او ګلوکوفریج 500 او بیا یوریک ایسډ کولیسټرول لپاره نور میډیسن زه خورم, لیکزوټرنل باندې زه پخوا نه دیم او چونکې دوايانې زما اوس لګیا دي ډېرې زیاتي که نه, خو زه خپل ځاني دننه خپل کیفیت ډاکټر صاحب ته ښیم چې اکثریت مونږ زه چونکې ډاکټر نوم اغوښتل غواړم, ډاکټر صاحب علم کې به راشي, ډاکټر هاشم الدین اعظم نه زه علاج کوم. ډاکټر ناصر الدین اعظم زوی دی, یونیورسټي روډ باندې کینی. نو اکثریت د ډاکټرانو وایي چې غورځان به د هومیوپیتیک علاج داسې د ډاکټران ډېر کم دي داسې پوهېږم, او زما زړه د هومیوپیتیک طرف ته دی. نو آیا زما زړه کې داسې یو شک وي چې آیا څه نسل چې زه د هومیوپیتیک علاج شروع کوم, د ډاکټر صاحب نه شروع کوم, مردان ته لاړ شم, نو آیا په سټارټ کې د هومیوپیتیک علاج د شوګر بلډ پریشر لپاره یا د نور زما چې کوم یوریک ایسډ او کولیسټرول دي, نو د دې علاج خو به زه د هومیوپیتیک شروع کوم, خو دا خو ما اضافي هغه زما چې دننه کومې بیمارۍ دي ما خو به میاشت 2-3 دپاره څه پریشانه کوي, خو نه باقي لکه زه دومره پریشانه یم خاص طور پر چې کوم دی زه ذهني طور باندې د لیکزوټرنل په وجه باندې د شوګر بلډ پریشر په وجه باندې دومره ټارچر یم که نه, نو زه یم هسې نه چې دا زما کې ټولې بیمارۍ روز کړي او اخره کې زه د هومیوپیتیک علاج په نیمه کې پرېږدم او واپس بیا چې کوم دی انګریزۍ دوا طرف ته لاړ شم او د دې باره کې راله لږه رایه راکړئ, الله مو په ژوند باندې برکتونه واچوي. ډېره مننه جي. سستوالي به ما کولی شي. ٹھیک شو جی, ٹھیک شو جی, ډیره مننه. او تاسو چې کوم خبرې دی هغه جواب اوس ڈاکٹر صاحب نے سر آپ نے گفتگو سنی, شوگر کی ان کو پرابلم ہے اور ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کی بھی ہے اور کولیسٹرول لیول ان کا کافی ہائی ہے. ڈاکٹرز کا علاج کروا رہے ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, مردان آ کے علاج کرواتا ہوں, تو کیا صورتحال ہوگی, مجھے 1-2 مہینے میں کتنی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ میں اگر 1-2 مہینے تک علاج جاری رکھوں اور میری بیماریوں میں کمی بھی واقع نہ ہو, اور ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ سے ان میڈیسن کی طرف آنا پڑ جائے مجھے مجبوراً کہ مجھے اور کوئی پرابلم ہو جائے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ میڈیسن لیتے ہیں اپنے ذہنی سکون اور نیند کے لیے بھی. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں اس میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جو میڈیسن لے رہے ہیں ٹھیک ہے, وقتی طور پہ تو ان کو وہ سکون دے رہی ہے, تھوڑی ریلیف بھی دے رہی ہے, لیکن یہ ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ یہ تو جب تک وہ ان کی سانس چل رہی ہے ان کو یہ میڈیسن کھانی پڑیں گی. تو اگر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا ان کو اپنا لائف سٹائل بھی چینج کرنا پڑے گا. جیسے وہ میرے پاس اگر آئیں گے تو پھر جیسے میں ان کو کہوں گا ویسے ان کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا, ساتھ میڈیسن بھی دیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو تاسو واورېدو جی, په بونه تاسو کال کړی و او چې کوم تاسو خبره وه هغه ډاکټر صاحب ویل تاسو بالکل راشئ, تاسو علاج به باقاعده شروع کړئ او ورسره چې کوم دی کم شیونو احتیاط ضرورت دی, د کم شیزونو پکې تاسو به احتیاط کوئ هغه به هم ډاکټر صاحب به تاسو ته وایي. نو بالکل تاسو ډاکټر صاحب کلینک ته ورتلی شئ او خپل علاج لپاره چې کوم دی هغه تاسو شروعات کولی شئ. سر ایک مرتبہ پھر اگر آپ اپنا ایڈریس بتا دیں تمام دیکھنے والوں کو, اس کے بعد پھر مزید گفتگو کرتے ہیں تاکہ جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر لائنز اس وقت انگیج آ رہی ہیں تو کم سے کم یہ ہوگا کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس کلینک پہ آ سکیں گے. فیملی ہومیوپیتھک اسپتال کے نام سے اسپتال ہے اور شیخ مردان میں شیخ ملتون ٹاؤن کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے, مین روڈ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا سر, جو نوشہرہ مردان روڈ ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا سر. تو امید کرتے ہیں ناظرین نے بھی سن لیا ہوگا. ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, څنګه چل جی ٹھیک ٹھاک. سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زه قاسم شاه خبرې کوم جی د سعودي عرب نه. جی څه ویل غواړئ جی تاسو؟
جی ډاکټر صاحب دا سوال دی دلته دا معدې مسله ډېرې کنه جی نو چې څنګه روټي او بیا ډرکی غونته کې راځي او یو څه بل څه کوي نو موږ یې دې څه علاج راته ډاکټر صاحب هغه چې ټیک شو او جی لکه دلته وزن هم لکه زیاتېږي دا خېټه پړسي ګنې په دې باره کې ډاکټر صاحب شنه واجي اصل کې دلته وزن یکدم د یو کس راشي اول 30-40 کیلو لکه 60 کیلو وزن بیا یکدم 100-120 ته ورسي د خوراک په وجه په دې باره کې تاسو البته خوراک زیات پیور دی که صحیح حساب دی دلته خو جی دا ټول خو د تلاجې والا خوراک دی کنه فریجونو والا لکه سټوریج خوراک دی لکه فرش خوراک خو دلته په کمتر ملاویږي کنه جی ښه جی ځکه دلته ټول بل ملکونه نه راځي ښه تاسو څه کار کوئ دلته سبزي خو خوري نه نو په دې وجه हाँ जी ठीक है डेरा मना जी तासो मुंग तो प्रोग्राम के कॉल उकड़ो सर सऊदी अरेबिया से कॉल थी और गुफ्तगू उनकी आपने सुनी भी है। वो कह रहे हैं कि उनका वज़न जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा मसला उनको ये है कि कुछ भी खाते हैं तो उससे कुछ देर बाद जो बदहज़मी वाले डिकार आते हैं तो उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और साथ कह रहे हैं कि वो दिन ब दिन उनका जो पेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। मैंने जब उनसे ये पूछा है कि क्या काम करते हैं वो भी उन्होंने बताया और साथ ही भी बताया कि जो वो खुराक कर रहे हैं उनको फ्रेश खाना नहीं मिलता क्योंकि स्टोरेज का खाना ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। तो क्या आप उनके साथ टिप्स शेयर करना चाहेंगे? काम क्या करते हैं? वो बता रहे थे कि वहाँ पे मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं, लेबर वगैरह ये सारे। लेबर का काम करने वाले बंदे को तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो क्या टिप्स हैं फिर उनके लिए? उनका कोई काम ऐसा होगा जो वो बैठ के काम करते हैं, क्योंकि जब खाना खा के आप बैठे रहेंगे तो वो पूरी तरह ज़मनी होगा, गैस होगी, फिर डकार तबीयत की वजह से आएंगे, खट्टे खट्टे डकार आते हैं मुंह से, फिर वो इस तरह की अजीब सी स्मेल भी आती है। तो इनको पहली तो बात यह है कि अब वो खाना उनका जो है वो तो कम से कम फ्रेश होना चाहिए। तो अब जब तक वो फ्रेश खाना नहीं खाएंगे तो उनका मैदा कैसे ठीक होगा? अगर कोशिश करें घर में बना के खाएं। मैं भी थाईलैंड में होता था तो वहाँ में ये खाना नहीं मिलता था इस तरह का जो पाकिस्तान में मिलता है। तो मैंने तकरीबन एक हफ्ता या 15 दिन तो बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद फिर मैं निकला बाहर और पूरा वो सामान जैसे उसके ओरिजिनल चीज़ें तो नहीं मिलती थी वहाँ पे, उसके मुतबादल ही लेके तो खुद से खाना बना के खाना शुरू किया। क्योंकि और इलाज भी नहीं होता फिर आपको अपनी सेहत के ऊपर आप कैसे कंप्रोमाइज़ कर पाते हैं? हाँ, इस तो ज़्यादा फिर खाना ज़्यादातर लोग जो सऊदी अरेबिया या दुबई में हैं, इस वक्त खलीजी ममालिक में भी हमारा खैबर न्यूज़ बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, मुसाफिर बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो उनके लिए क्या हेल्थ टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे? अगर किसी की कोई मजबूरी है तो उसके पास क्या सोल्यूशन है, उसका अल्टरनेटिव क्या है? फिर अल्टरनेटिव ये है कि थोड़ी बहुत कुछ मेडिसिन अपने पास रखें, वो इस्तेमाल करें। जब भी पाकिस्तान आते हैं यहाँ से ले जाया करें मेडिसिन, वहाँ पे वो तो उस तरह की मेडिसिन मिलती भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है। हाँ, आजकल तो खैर खलीजी मुल्कों में होम्योपैथिक दवाइयाँ मिलना शुरू हो गई हैं। अच्छा, पहले नहीं मिलती थी। ठीक। तो मेडिसिन इस्तेमाल करें थोड़ा बहुत, लेकिन कोशिश करें कि अगर बैठ के करने वाला कोई काम है तो सुबह उठ के नमाज के बाद वाक शाक किया करें और खाना टाइम के साथ खाएं। ठीक हो गया सर। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सो खबर है कि कम ना जी कैसर शाह खबर को रियाज में जी कैसर शाह रियाज ना आओ जी हाँ सब वाड़ा जी तासो जी डॉक्टर साहब ने दमा 10 वन दी दमा वजन सेवा दी जी ढेर ज्यादा چې دا تاسو ته کوم چې عمر سره برابر دی کنه دی برابر او تاسو څه کار کوئ ریاض کې؟ زه ریاض کې سیلزمین یم دلته ها سیلزمین ها ٹھیک شو جی ډیر مننه सेल्समैन ने जी रियाज से कॉल की इन्होंने, ये भी सऊदी अरेबिया से आई कॉल और कैसर नाम था इनका। कह रहे हैं वज़न दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मेरी एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए? एज कितनी बताई है? उन्होंने एग्जैक्ट एज नहीं बताई अपनी, लेकिन उन्होंने ये बात की है कि एज ज़्यादा है। अब एज बताना ज़रूरी था। बहरहाल उनको चाहिए कि खाना टाइम पे खाएं, थोड़ी सी भूख रख के खाना छोड़ दें। और वैसे जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो खास तौर पर सेल्समैन है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करते होंगे, बाहर घूमने का ही काम है भी सारा। ये सेल्समैन का काम करते हैं वहाँ पे सेल्समैन भी गाड़ियों पे ज़्यादा आते हैं। ये भी एक मसला है, वॉक नहीं करते हैं, पैदल नहीं चलते हैं।
تو پیدل چلا کریں صبح صبح اٹھ کے، کم از کم 1 کلومیٹر گھر سے دور جائیں اور واپس آئیں تو 2 کلومیٹر ان کی واک ہو جائے گی. اچھا ویسے کوئی ایسا دیسی ٹوٹکا نہیں ہے آپ کی فیلڈ میں کہ بندہ وہ استعمال کر کے اس پہ بھی ساتھ تھوڑا سا عمل کر سکے، کیونکہ وزن بڑھنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے؟ دیسی ٹوٹکا تو یہی ہے کہ سلاد کا استعمال زیادہ کریں، لیمو کا استعمال زیادہ کریں، لیمو کو سادے پانی میں ڈال کے پئیں، چینی وغیرہ نہ ڈالیں اس میں، تو اس سے وزن جو ہے نا کم ہوگا. کھیرے کا استعمال زیادہ کریں سلاد میں. ٹوٹکے تو جو گھریلو طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ادرک کا قہوہ پیا کریں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام کچن میں موجود ہوتی ہیں اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہیں. ہاں فائدہ مند بھی ہیں. تو رات کو سوتے ہوئے سونے سے پہلے کم از کم 1 پاؤ یا 1 کپ دودھ پی لیں، اس سے ان کو قبض وغیرہ کی شکایت نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہو گیا. کتن کو تاسو اورید ډاکټر عابد صاحب وویلو چې تاسو هغه خلک خاص توګه باندې څوک چې خپل د وزن نه ډېر زیات تنګ دي او که تاسو مسافر بیا هم او که تاسو همدلته پاکستان کې موجود خپل کور کې موجود یې نو تاسو لپاره هغه ویلو چې کم از کم تاسو د لیمو استعمال چې کوم دی هغه زیات کړئ او خاص توګه باندې اوبو کې چې کوم تاسو به لیمو اچوئ او ورسره چینی یا داسې خوږ شی به پکې نه جوړوئ چې شربت تاسو جوړ کړئ ځان لپاره اوس کړئ، هغې سره به هم وزن بیا سیوا کیږي. اور ادرک چې کوم استعمال ہے هغه هم ډېر زیات ضروری دی. ویسے سر ادرک کا قہوہ بھی بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور ہمارے پشتونوں میں روایات میں بھی یہ چیز آتی ہے، لوگ خاص طور پہ جو ہے اہتمام کرتے ہیں. تو امید کرتے ہیں وہ تمام تر لوگ جو کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بات میرے کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا سر ہمارے پاس ٹائم کم ہے، میں آخر میں جاننا چاہوں گا کس قسم کی فیسلٹیز آپ لوگ اپنے کلینک میں پرووائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ آپ لوگ مختلف چیزوں کا علاج کرتے ہیں اور جب بات آ جاتی ہے بیماریوں کے حوالے سے تو ساتھ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے فزیکلی تھوڑا سا ایفرٹ بھی لگتی ہے، جیسے کہ فالج کے مریض ہیں یا اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی بندہ ہینڈی کیپ ہو رہا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کے لیے تھراپسٹ وغیرہ کی موجودگی تھوڑا سا اس بارے میں بھی کلیئر کریں. ہم اپنے پیشنٹ کو جو خاص کر پیرالائز پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو وہاں ایڈمٹ کرتے ہیں، صبح دوپہر شام ان کی تھراپی کرتے ہیں، ایکوپنکچر سے بھی کچھ ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور میڈیسن بھی اپنی نگرانی میں ان کو استعمال کرواتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کرتا ہے، بہت جلدی وہ کیور ہو جاتے ہیں. جتنے پرانا پیشنٹ ہو جاتا ہے نا پھر اتنا اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. کسی کو فالج کا اٹیک ہو جتنی جلدی وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آ جائیں گے اتنی جلدی وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایلوپیتھک میں تو سوائے میڈیسن ان کو دے دیتے ہیں بی پی کو نارمل رکھنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی ٹریٹمنٹ وہ کرتے نہیں ہیں. تو دوسرا ہم اپنے کلینک پہ ارک النساء کا علاج کرتے ہیں. یہ بہت شدید قسم کی پین فل مرض ہے، اس جس کو ہوتی ہے وہ تو بہت تکلیف میں ہوتا ہے. یہ ایک ٹانگ میں ہپ سے لے کے پاؤں تک ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری ٹانگ مفلوج ہو گئی ہے، بندہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، بلکہ اٹھ کے خود باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتا. اچھا تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم 1 گھنٹے میں کرتے ہیں. 1 گھنٹے میں مریض کو ہم اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ خود چل پھر سکتا ہے. تو یہ ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے آپ کی؟ کوئی سرجری کا پروسیجر ہے اس میں؟ ہاں اس کے لیے بھی ہم اس کو تھراپی دیتے ہیں تقریباً 50 منٹ کے لیے اور ساتھ میڈیسن دے دیتے ہیں. میڈیسن وہ کھانے سے یہ پوری طرح کیور ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تھراپی سے اس کو اسی وقت ریلیف مل جاتا ہے بغیر کسی پین کلر کے، اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا اور تھیراپی بھی اس کی اسپیشلسٹ ہی کر سکتا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اتنے برے حال میں اگر ایک بندہ ہے اور وہ خود سے اس کے لیے کوئی اور اناڑی بندہ کوشش کرے تو وہ الٹا اور بگڑ سکتا ہے. وہ تھراپی ہم ایکوپنکچر کی نیڈل لگاتے ہیں اور وہ مخصوص پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ لگائی جاتی ہے، جہاں جہاں وینز بلاک ہوں. ہاں جہاں جہاں وین بلاک نہیں ہوتی. اچھا یہ ایک شیٹک نرو ہوتی ہے جو مسل کے نیچے یا ہمارے مور کے ساتھ پریس ہو جاتی ہے، ان کے نیچے دب جاتی ہے، اس وجہ سے پوری ٹانگ سن ہو جاتی ہے اور شدید پین کرنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو ہم اس کو جو ایلوپیتھک میں اس کا علاج سوائے سرجری کے کوئی نہیں ہے. تو سرجری والے بھی پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس میں 50% چانس ہے اور 50% میں بھی زیادہ جو ہے نا وہ ناکامی کا ہی ہوتا ہے چانس. تو بندہ پھر اگر سرجری ٹھیک طریقے سے نہ ہو سکی تو پیشنٹ ویل چیئر پہ آ جاتا ہے، مطلب اس میں بہت بڑا رسک ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور پروگرام وائنڈ اپ سے پہلے میں چاہوں گا آپ صرف ایڈریس اپنے کلینک کا ہاسپٹل کا دوبارہ سے بتا دیں، اس کے بعد پھر فیملی ہومیوپیتھک
نزد شیخ ملتون ٹاؤن مین جی ٹی روڈ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد صاحب آپ کا، آپ کے ساتھ گفتگو کر کے اچھا لگا. کتن کو ډاکټر عابد ټول خبرې چې کوم دي هغه تاسو واورېدې او بالکل صحت چې کوم دی ډېر لوی نعمت دی. نو موږ ته پکار دی موږ د خپل صحت چې کوم دی هغه زیات نه زیات چې څنګه کیدای شي څومره پاسبل موږ نه موږ خیال وساتو او کوشش وکړو چې نن سبا کم صورتحال دی دې کې موږ خپل صحت چې کوم دی هغه نور هم ښه طریقې سره خیال ساتلی شو. هغې وجه دا ده چې څومره موږ خوراک کو لګیو هغې کې لږ شانت کمی او احتیاط چې کوم دی هغې سره زموږ صحت نور هم ښه کیدای شي. په دې خبرې سره موږ تاسو نه غواړو اجازت، خپل ډېر زیات خیال وساتئ. د خدای په امان.